السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا خباب سجاد۔ آیت الکرسی کے فضائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے بہتر کافی عالم دینوں نے اس کی ہوگی تفسیر اور اس کے متعلق بتایا ہوگا آپ کو۔ میں نے بھی اپنے طور پہ اس کو کافی دیکھا ہے اور میں اس کو کافی زیادہ اپنے جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں استعمال کرتا ہوں، مختلف چیزوں کے لیے، حفاظت کے لیے، حصار کے لیے استعمال کرواتا ہوں۔ جب کوئی ایسا عمل کرنے کے لوگ کرتے ہیں کہ جس میں حصار کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ہم کسی کو بھی اس آیت کے ذریعے اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی۔ اس آیت میں 10 جملے جو اپنے مطلب کے اعتبار سے بہت ہی بڑے ہیں۔ اس میں 26 صفات ہیں۔ اللہ کے 5 بڑے نام ہیں: اللہ، الحی، القیوم، العالی۔ آیت الکرسی ہماری حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ میں نے تو اپنے گھروں میں دیکھا ہے اور کہ تالے شالے لگا لیے گھر کے اندر، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد جناب 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف ایسے ہی پھونک دیا کہ جی اب اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ یہ ہمارے گھروں میں نے اکثر دیکھا ہے۔ آیت الکرسی ہماری حفاظت دنیا میں بھی کرتی ہے اور جنت میں بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اسپیشلی فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے فوراً بعد جو آدمی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جنت سے اتنا اب دور ہے کہ صرف اس کی سانس بند ہوگی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول سے فرماتے کہ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز کے درمیان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کا حرف حقیقت ہے اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ اس کے شیطان کو دور کر دیتا ہے اور پوری رات اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ اب دیکھیں اس میں شیطان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو سوتے وقت کوئی گندا خیال یا گندے خواب، ایسی چیزیں، غلاظت کی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے ایکچولی۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے نا، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی اللہ، الہ اللہ۔ یہ اللہ کا خاص نام ہے اور باقی سب نام اس نام کے ساتھ ہی جانے جاتے ہیں اللہ کے۔ مثلا میں جیسے کہ آپ کو آج کل ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ یکفی جو ہمارا چینل ہے، وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ذریعے مدد مانگ کر ہم لوگ اپنی کیا کہتے ہیں مشکلات کو حل کریں، کیونکہ مشکلات کا حل کرنا، رزق دینا، بارش دینا سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے جو اپنے صفاتی نام دیے ہیں، جو اس کے پاس طاقتیں ہیں، اس سے اس نام کو پکارا جائے۔ اور وہی بات یہاں پہ کی جا رہی کہ خدا کا اصلی نام تو خدا ہے، جس کے سوا ہم سب تو جھکتے اس کے آگے ہیں۔ کافر لوگ بھی جھکتے ہیں، مشرک بھی جھکتے ہیں، عاجز جو نہیں ہوتے وہ بھی جھکتے ہیں، اور ان کے معاملات بھی اللہ ہی چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اصل حقیقت یہ کہ ہم سب اس ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، جس کے ہم عبادت کا جو مستحق ہے، الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے، قائم ہے۔ یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی صفات ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آیت الکرسی کیا چیز ہے۔ اچھا، الحیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ دنیا کا جب کچھ بھی موجود نہ تھا، اور ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت آئے گی، روز محشر آئے گا، لیکن اللہ کی ذات سب سے پاک ہے، وہ زندہ اور قائم رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کی سب صفات مکمل ہیں۔ مثلا اس نے سارے اپنے ناموں میں کی جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کی وجہ سے وہ ساری صفات جیسے السمیع، الواسی، الرزاق، الفتاح، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہر قسم کی صفات ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کی صفات مکمل ہیں۔ اس کا علم اس کی اتنی اختیار میں ہے، اس کی قوت، اس کی سماعت وغیرہ سب اس کی مکمل ہے۔ القیوم کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی قائم ہے اور ہر چیز کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ مثلا اس نے ہمیں بھی قائم رکھا ہوا ہے، ہماری سوچوں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، اور ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ دنیا دار کی آپ جائیں گے، دوستی یاری کے پیچھے لگیں گے، رشتے دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ چیز جو اللہ
غفور الرحیم ہے نا، جو 70 ماؤں زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہم اس کی صفات کو اپنی زندگی کی تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ بھی سکتے ہیں، مخلوق کو دیکھ کر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے مانگی جانے والی دعائیں، جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ قبول نہ ہوں، وہ ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میرے ناموں کے ساتھ۔ آپ ہی زندہ اور قائم رہنے والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ دیکھیں، قادر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نہیں پکڑتی اس کو اونگ نہ نیند۔ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم ذرا بھی کچھ تھکے ہوئے ہوں اور مسلسل جاگ رہے ہوں تو ہمیں نیند گھیر لیتی ہے، مجبور ہو کے سونا ہی پڑتا ہے، آج مجھے سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی۔ لیکن اللہ ان چیزوں سے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہمارے سب معاملات مسلسل چلا رہا ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اویلیبل ہے، ملتا ہے، میسر ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو 24 گھنٹے ملے، دنیا کیا اوپر بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہم گن سکتے ہیں کہ اس کی مخلوق، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم تو صرف مکھیوں کی تعداد بھی گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، مکھیاں تو بہت دور کی بات ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں۔ اللہ کی ملکیت زمین و آسمان میں ہے، اللہ کی مکمل طاقت ہر چیز کی صفات پر، اللہ ہی کی سب کی تقدیر ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے۔ اب یہ بعض اذن کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت۔ مطلب یہ کسی کی کوئی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے آگے کسی کی سفارش کرے قیامت والے دن۔ اللہ اپنی مرضی سے سفارش کی اجازت دے گا، اہل بیت کو دے گا۔ اللہ نے قرآن حدیث میں نہیں آتا، امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سردار ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا؟ آپ کی زندگی میں مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، چاہے پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے زمین کی سطح پر ہو، چاہے سطح کے نیچے ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، چاہے بند کمروں میں ہو، چاہے بند ہوٹلوں میں ہو، چاہے بند میٹنگوں میں ہو، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھیں، اسی نے ہر چیز پر احاطہ کیا۔ مطلب ہمیں صرف اتنا یہی علم ہے کہ اللہ کے بارے میں یا اس کی مخلوق کے بارے میں جتنا اس نے ہمیں بتایا۔ ہم جانتے ہیں موسیٰ اور خضر کی کہانی جو اللہ نے سورہ کہف میں بشارت بتائی۔ اس واقعے میں ایک پرندہ کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سمندر سے کچھ پانی پیتا ہے۔ پھر خضر موسیٰ کو بتاتے ہیں، ہمارا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا پرندے کی چونچ میں پانی کا قطرہ، جب علم کا اتنا سمندر ہو۔ اب آپ سوچیں، اتنے ایسے لوگ تکبر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ خطمی فیصلے نہ دیں، اپنی رائے ہلکی سی دے دیں، خطمی فیصلے کبھی کسی کے معاملات میں بھی نہ دیا کریں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی جس میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں صحرا کی پڑی انگوٹھی کی مانند ہیں، جبکہ اللہ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی ذات کے آگے کیا ہے، اللہ کے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہمیں کتابوں کی چھوٹی الماری دی جائے، میں تو کہتا ہوں الماری کیا دیجیے، ایک چھوٹا سا کمرے کی ذمہ داری ہمارے پہ لگائی جائے نا، کہ اس کی روز اٹھ کے صفائی بھی تم نے کرنی ہے، ڈسٹنگ بھی تم نے کرنی ہے، چادر بھی تم نے صحیح کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دن کریں گے، دوسرے دن تھک جائیں گے، یا تیسرے دن تھک جائیں گے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے پھر بھی تھکتا نہیں۔ یہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، اور وہ بہت بڑا ہے، اور ہماری زندگی کو چلا رہا ہے، اور ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے، اور ہمیں ہر ٹائم اس سے ہدایت مانگتی بھی رہنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو لوگ عافیت طلب کرتے ہیں، مجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور ہم کو اس کی مرضی سے ہوتا ہے، دنیا میں ہو اس کا علم ہر جگہ ہے۔
اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اگر وہ آسمانوں و زمینوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ان کو چلا سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ہمارے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ کریم ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. آپ کو کوئی بھی کام ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، نفل پڑھ لیں، آپ ویسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اس کے صفاتی ناموں سے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، انشاءاللہ کرے گا. اللہ کی اطاعت کریں اور ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو. اب ہمارے اعمال کچھ اور ہوں، مانگ کچھ اور رہے ہوں، ایسا نہ کریں پلیز. اور آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. رات کو، شام کو، صبح، جب باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس کو زبانی اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے صیغوں پہ غور کریں، اس کے تلفظ پہ غور کریں، اس کے ایک لفظ پہ غور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں ہوں خباب سجاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.